بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو ہم کسی ایک اہم عنوان اور ٹاپک پر ضرورت کے بنیادی اور بیسک 10 اہم مسائل معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ آج ہم آپ کے سامنے 10 فقہی مسائل کو ذکر کریں، 10 ایسی باتوں کو ذکر کریں گے جو ہم میں سے بہت سارے عام مسلمان بھائیوں بہنوں کے درمیان میں مشہور ہیں، اور بہت سارے عام مسلمان بھائی بہن کم علمی کی بنیاد پر ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، جبکہ اگر کتابوں کی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے، تو ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ان باتوں کا قرآن و سنت میں کہیں بھی کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ محض جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں، غیر معتبر اور غیر مستند ہے، جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے۔ آج 22 رجب ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے ہم میں سے بہت سارے عام مسلمان بھائیوں کے درمیان میں کافی مشہور ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اس 22 رجب کے کنڈوں والی رسم کو بہت سارے لوگ یوٹیوب پر ملیں گے آپ کو، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی مقدس ترین ذات سے جوڑ دیتے ہیں، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ ایک لکڑہارے کا جھوٹا اور من گھڑت قصہ تک بیان کرتے ہیں۔ آپ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، ہم کتاب کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بتلائیں گے کہ یہ واقعہ جو لکڑہارے کا لوگ بیان کرتے ہیں بالکل من گھڑت اور جھوٹا ہے، اور یہ جو 22 رجب کے کنڈوں والی رسم ہے اور لوگ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات سے جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹی نسبت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کتاب کے نام کے ساتھ آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ واقعہ جھوٹا اور من گھڑت کیوں ہے، آپ اس لکڑہارے کے واقعے کو سنیں۔ بہت لمبا ہے وہ واقعہ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں نے یوٹیوب پر اس کو بیان کر رکھا ہے، اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو خلاصے کے طور پر شارٹ کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک لکڑہارا تھا جو زندگی سے عاجز آ چکا تھا، روزگار نہیں تھا اس کے پاس، اپنے بیوی بچوں کا خرچ چلانے کے لیے اس کو بہت زیادہ تنگی کا سامنا تھا، بڑی پریشانیاں تھیں، الجھنیں تھیں۔ اچھے رزق کی تلاش میں ایک دن لکڑہارا اپنے گھر سے نکلا اور باہر چلا گیا۔ رائٹروں نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 سال گزر چکے تھے اس لکڑہارے کو اس چیز پر محنت کرتے ہوئے کہ آمدنی کا کوئی جائز راستہ نکل آئے، زندگی کا گزران بہترین طریقے سے نکل جائے، لیکن ان 12 سالوں میں بھی اس لکڑہارے کو کوئی اچھا روزگار نہ مل سکا۔ ادھر اس کی جو وائف تھی، مدینے میں رہتی تھی، اس نے مجبور ہو کر پریشانی کے عالم میں مدینۃ المنورہ میں ایک بادشاہ کے یہاں ملازمت شروع کر دی۔ چنانچہ وہ عورت یعنی لکڑہارے کی وائف اس بادشاہ کے دربار میں محل میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لکڑہارے کی اہلیہ جھاڑو لگا رہی تھی، اور وہاں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قافلے کے ساتھ گزر ہوا۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص 22 رجب کو نئے کنڈے خرید کر لائے گا اور وہ ان میں پوریاں رکھ کر میرے نام کی فاتحہ پڑھے گا، تو اس کے دل کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی زندگی اچھی گزرنے لگے گی۔ چنانچہ فوراً اس لکڑہارے کی وائف نے جا کر کے نئے کنڈے خریدے، اور اس نے پوریاں بنائی
اور پوریاں بنا کر اس لکڑہارے کی وائف نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ پڑھی، اور پڑھنے کے بعد فوراً آپ کی کرامت ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک دن لکڑہارا اپنے گھر آتا ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری اشرفیاں اور دراہم اور دنانیر لے کر آتا ہے، اور آ کر کے اہلیہ سے کہتا ہے کہ دراصل مجھے کسی جگہ ایک خزانہ دبا ہوا اللہ نے دے دیا، اس لیے اب ہم اچھی زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ چنانچہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس بادشاہ کے محل اور دربار کے جسٹ سامنے اس لکڑہارے نے ایک عالیشان کوٹھی بنائی، ایک عمدہ قسم کا محل تعمیر کروایا۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے یہاں جو وزیر کام کیا کرتا تھا وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں سے گزرا، تو اس نے معلوم کیا کہ یہ عالیشان گھر کس کا ہے۔ اس کو بتلایا گیا کہ یہ لکڑہارے کا ہے، اس نوکرانی کا ہے جو بادشاہ کے یہاں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کہ اچھا، اس وزیر کی اہلیہ نے فوراً اپنی زبان سے یہ جملہ کہا کہ نہیں، اس لکڑہارے نے ضرور کسی کے یہاں چوری کی ہے، اور چوری کے ذریعے اس نے یہ ساری دولت حاصل کی ہے اور پھر یہ عالیشان کوٹھی اور گھر بنوایا ہے۔ اب لکھنے والوں نے یہاں یہ پیوند لگایا ہے اور یہ لکھا ہے کہ دیکھیے گا، اس لکڑہارے کی وائف نے چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامت کو ایکسیپٹ کیا، کونڈے بھرے، تو اس کی زندگی اچھی ہو گئی، اور ادھر وزیر کی اہلیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامت کو جھٹلایا، تو اس کے دن خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور دن کیا خراب ہوئے میں اس کو بھی تفصیل سے ذکر کر دوں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اس وزیر کو بلا کر کے کہا کہ آج سے آپ کی ملازمت کو ہم ختم کرتے ہیں، آپ کہیں اور کام دیکھیں۔ وزارت ختم ہو گئی۔ ابھی وزارت کو ختم ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ بادشاہ نے دوبارہ اس کو بلا کر کے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مدینے کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ یعنی دن خراب ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ وزیر اپنی بیوی کو لے کر کے مدینے سے نکلتا ہے۔ اب یہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس دن وزیر کے پاس صرف 2 درہم تھے۔ راستے میں سے انہوں نے 1 درہم کے بدلے میں ایک خربوزہ خریدا کہ اگر کہیں ضرورت پڑے گی، بھوک لگے گی تو اس کو کھا کر کے ہم بھوک کو ختم کریں گے۔ چنانچہ اتفاق یہ ہوا کہ اسی دن جس دن یہ دونوں مدینے کو چھوڑ کر کے نکل رہے تھے، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شکار پر نکلا ہوا تھا اور اسے دیر ہو گئی تھی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، ابھی وہ گھر نہیں آیا تھا۔ نئے وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وزیر کو آپ نے ملازمت اور وزارت سے ہٹایا ہے اس نے آپ کے بیٹے کو، شہزادے کو قتل کر دیا ہو۔ بادشاہ ڈر گیا۔ اس نے فوراً اپنے کارندوں کو، اپنے درباریوں کو یہ حکم جاری کیا کہ جہاں بھی تمہیں یہ وزیر ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ وزیر جاتا ہے، نیا جو وزیر تھا، کچھ سپاہیوں کو لے کر، اور اس وزیر کو جو اپنی وائف کے ساتھ مدینے سے نکل رہا تھا پکڑ کر کے لاتا ہے۔ اب یہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں یہ دونوں پہنچتے ہیں، یعنی وزیر اور اس کی اہلیہ، اور بادشاہ کے درباری اس عورت کی اس پلٹیا کو کھولتے ہیں جس میں اس نے خربوزہ باندھا ہوا تھا، تو امام جعفر صادق کی کرامت کے جھٹلانے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ کے بیٹے کے، شہزادے کے سر کا روپ دھار لیا، یعنی تھا خربوزہ اور وہ بن گیا بادشاہ کے بیٹے کا سر۔ اب یقین ہو گیا بادشاہ کو کہ یقیناً اسی نے میرے بیٹے کو، شہزادے کو قتل کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً یہ فرمان جاری کیا کہ اس وزیر کو، اس کی بیوی کو، دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا اور وہ دونوں دنیا سے ختم ہو گئے۔ اب یہاں لکھنے والوں نے بہت شاندار خلاصہ کر کے لکھا ہے کہ دیکھیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامت کو لکڑہارے کی بیوی نے قبول کیا تو اس کے دن اچھے ہو گئے، وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئی، اور ادھر وزیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کرامت کو اور کنڈوں کو جھٹلایا
تو اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا کہ وزارت بھی ختم، مدینے کی حاضری بھی ختم، اور ادھر ان دونوں کی جان بھی چلی گئی۔ یہ واقعہ بیان کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہم یاد رکھیں کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے۔ حقیقت سے اور سچائی سے اس واقعے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں تو دور کی بات، کہیں کسی معتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ اس داستان کے جھوٹے ہونے کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، جو سب سے بڑی دلیل کہی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کوئی خاص قسم کا بادشاہ ہوا ہی نہیں ہے، اور نہ وہاں کہاں کوئی خاص قسم کا وزیر ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے، جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ مورخین نے جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھ کر کے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جوڑنا یہ سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش میں 2 اقوال علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ 8 رمضان المبارک سن 80 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 18 ربیع الاول سن 83 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کی وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالاتفاق امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم سمجھیں، مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ خود اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ آپ کی عمر کے تقریباً 52 سال 52 سال خلفائے بنو امیہ کے دور میں گزرے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خلفائے بنو امیہ کا جو دارالخلافہ تھا وہ دمشق تھا، اور آپ کی زندگی کے باقی جو سال گزرے ہیں وہ خلافت بنو عباسیہ میں گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا دارالخلافہ بغداد کو بنایا ہوا تھا۔ تو اس واقعے کو جو لوگ مدینۃ المنورہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے یا وفات کی وجہ سے یا ان کے وہاں یہ فرمانے کی وجہ سے یہ 22 رجب کے کنڈوں کی رسم بہتر ہے، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، غیر معتبر اور غیر مستند ہے، کہیں حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک بات اور سمجھیں، جس بات کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور مولانا عبدالعلی صاحب نے بھی تعارف مذہب شیعہ نامی کتاب میں 158 صفحے پر لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، بہت لمبی تفصیل لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی تھی اس وقت اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس زمانے میں جو شیعہ تھے، آپ کے حاسد تھے، آپ کے مخالف تھے، تو انہوں نے 22 رجب کو جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے انتقال پر انہوں نے خوشیاں منائی، اور خوشیاں چپکے چپکے منائی، اور خوشیاں منانے میں انہوں نے پوریاں بنائی، کنڈے بنائے، اور ان کے اندر کنڈوں کے اندر انہوں نے کچوریاں وغیرہ بنا کر کے چپکے چپکے خود بھی کھائی اور آپس میں گھروں میں بھی پہنچائی۔ مولانا عبدالعلی صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، اس لیے وہ لوگ کھلم کھلا آپ کی وفات پر جشن نہیں منا سکتے تھے، ورنہ پٹتے، اس لیے انہوں نے چپکے چپکے آپ کی وفات پر یہ مٹھائیاں تقسیم کی، کچوریاں تقسیم کی، اور یہ سب خرافات کی۔ تو اس لیے یہ 22 رجب کے کنڈوں کی جو رسم ہے،
غالباً وہاں سے شروع ہوئی ہے جو آج ہمارے بہت سارے ناخواندہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی مشہور ہے۔ اس لیے ہم 22 رجب کے کنڈوں والی رسم پر نہ خود عمل کریں اور نہ کسی کو عمل کرنے دیں، یعنی جہاں تک ہو سکے ہم اس کا سدباب کریں، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ امت اس گھٹیا قسم کی خرافات سے دور رہ سکے۔ یہ تو 22 رجب کے کنڈوں کے تعلق سے تفصیلی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ 9 باتیں اور میں آپ کے سامنے ایسی ذکر کروں گا جو ہمارے درمیان میں کافی مشہور ہیں لیکن حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان میں سے دوسری بات یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اغلاط العوام میں صفحہ 212 پر لکھا ہے کہ بعض عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کھیر بناتی ہیں اور کھیر بنا کر کے بچوں کو کھلاتی ہیں ایصال ثواب کی نیت سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے کسی تاریخ کو متعین کر لینا یہ غیر ضروری ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ غلط اور بے سند اور من گھڑت بات ہے، اس لیے اس خرافات سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تیسری غلط بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اغلاط العوام میں لکھا ہے کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے شوہر کا نام لیں گے تو شاید کوئی گناہ ہو جائے گا، گستاخی ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض عورتیں اگر قرآن کریم میں ان کے شوہر کا بھی نام آ جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں لینا چاہتی، اگر لیتی بھی ہے تو اس آیت کو ہلکے سے پڑھ کر کے گزر جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں صفحہ 83 پر لکھا ہے کہ یہ محض غلط اور جھوٹی بات ہے جو عوام کے درمیان میں مشہور ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھی بات، بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں لکھا ہے کہ یہ بھی عوام کے درمیان میں غلط بات مشہور ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ تمام فقہا نے لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ چاہے تو تسبیحات پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، اس کی گنجائش لکھی ہے فقہائے کرام نے۔ پانچویں بات، عوام میں یہ مشہور ہے کہ رات کے وقت میں درخت کو نہیں چھونا چاہیے، اگر درخت پر کوئی پھل لگا ہوا ہو رات میں وہ نہیں توڑنا چاہیے، اس سے درخت کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں 214 پیج پر باضابطہ صراحتاً لکھا ہے کہ یہ بھی بات جو عوام کے درمیان میں مشہور ہے غلط ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چھٹی بات، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک مسجد کی جماعت نہ ہو جائے، یعنی مرد حضرات مسجد میں نماز سے فارغ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک گھر میں عورتوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن تو یہ بات عورتوں میں اور زیادہ مشہور ہو جاتی ہے کہ جمعے کے دن ہم ظہر کی نماز جب پڑھیں گے جب مرد لوگ مسجد سے آ جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں صفحہ 67 پر لکھا ہے کہ یہ بات بھی غلط عوام کے درمیان میں مشہور ہے، اس لیے کہ اگر اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے تو عورتیں اپنے گھروں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، چاہے مردوں نے مسجد میں نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ ساتویں بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹنا بھی نہیں چاہیے، سونا بھی نہیں چاہیے، ورنہ تہجد کا نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں لکھا ہے صفحہ 54 پر کہ یہ بات بھی عوام کے درمیان میں غلط مشہور ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد اگر نماز میں وقت ہو آپ سو بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، بس اس کا خیال رہے کہ ہمارے سونے کی وجہ سے فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ آٹھویں بات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہم کھلکھلا کر کے ہنس جاتے ہیں، بہت زور سے قہقہہ لگا لیتے ہیں
یا اگر ہم گالی دے دیتے ہیں، کوئی گندی بات اپنی زبان سے کر لیتے ہیں، تو اس سے شاید ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام میں صفحہ 144 پر لکھا ہے کہ یہ بات عوام کے درمیان میں غلط مشہور ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گالی دینا اگرچہ غلط ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ 9ویں بات، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو زچہ عورت ہوتی ہے، یعنی ڈیلیوری کے بعد جو عورت بچے کو اپنے ساتھ میں رکھتی ہے، دودھ وغیرہ پلاتی ہے، تو اس کے بارے میں بہت ساری عورتوں کے درمیان میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک وہ نہا نہیں لے گی، یعنی وہ اس ایام نفاس سے فارغ نہیں ہو جائے گی، تو اس وقت تک اس کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو یہ بھی عوام کے درمیان میں غلط مشہور ہے۔ عورت ناپاکی کی حالت میں بھی اگر ہو تو وہ اپنے ہاتھ سے جس کو جو چاہے کھلا پلا سکتی ہے، اس لیے کہ عورت کے ہاتھ پاؤں گندے اور ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ 10ویں اور آخری بات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن ہمارے مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو چراغاں کریں، اگربتی وغیرہ جلائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اغلاط العوام میں کہ یہ بات بھی عوام کے درمیان میں غلط مشہور ہے، قرآن و سنت میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اغلاط العوام یعنی عوام کے درمیان میں مشہور غلط مسائل اس نام سے کتاب لکھی ہے۔ ہمارے درمیان میں بہت ساری باتیں غلط مشہور ہیں جو قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے وہ 22 رجب کے کنڈوں کی رسم ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کی خرافات ہو، ہم اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم بجنوری کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔